بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جتنی بھی آسمانی یا الہامی قومیں ہیں، یعنی جن کے اوپر آسمان سے وحی کا نظام چلا ہے، مثلاً یہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو الہامی دین کہتے ہیں، جن کی گائیڈنس کا ذمہ اللہ نے خود لیا بذریعہ پیغمبر، بذریعہ کتابیں۔ ان میں جتنی بھی قومیں ہیں، ان کو اللہ نے عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی دن دیا کہ یہ دن تم مادیت سے فارغ ہو کر، دنیاوی معاملات سے یکسو ہو کر، اپنے ارننگ اور کمانے کے نظام کو چھوڑ کر جسم کی بجائے روح کی تازگی کے لیے، روح کی توانائی کے لیے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اور آخرت کو سوچنے کے لیے، اور اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک دن دیا۔ اور وہ دن یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا گیا، عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا گیا، مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا۔ جمعہ دراصل روحانی دنیا کو سنوارنے کا، روح کی تازگی کا، روحانی پولوشن کو دور کرنے کا، اور روح کی خوشحالی کا، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک دن ہے جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ باقی قومیں اس اپنے تہوار کے حوالے سے کتنی کانشیس ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ دنیا عیسائیت کو جہاں جہاں قبضہ کرنے کا موقع ملا، اور جن ملکوں کو اس نے اپنی کالونیاں بنائی، جیسے میں اور آپ، ہمارا سب کانٹیننٹ کس زمانے میں انگلینڈ کی کالونی تھا، تو جن جن ملکوں پہ ان کو سیاسی تسلط اور حکومت ملی، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہاں چھٹی اتوار کی۔ آج بھی جن ممالک میں چھٹی اتوار کی ہوتی ہے، یہ ملک وہ تھے جن پہ کس زمانے عیسائیت کا غلبہ تھا، اور عیسائیت نے اپنے مذہبی دن کو عام کرنے کے لیے اس دن کی چھٹی کی۔ اتوار کی چھٹی کو رسم نہیں ہے، ان کے شاعر اللہ ہے، وہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دن دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اس دن کو انعقاد کریں۔ اس طرح یہودیوں کو جہاں جہاں تسلط ملا، انہوں نے بھی ہفتے کی چھٹی کا اعلان کیا۔ اگرچہ یہودیوں کو اسٹیٹ کم ملی، سب سے پہلی اسٹیٹ جو یہودیوں کو ملی وہ اسرائیل ہے، فلسطین کے اندر۔ اور آپ اس بات کو سن کے ناظرین حیران ہوں گے کہ جب یہودی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی، یہودی اسٹیٹ اسرائیل کے اندر یہودیوں کا فرمانروائی کا، اقتدار کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلا نوٹیفیکیشن جو اسرائیل کی اسٹیٹ میں جاری کیا گیا وہ تھا سیچرڈے کی چھٹی کو لاگو کیا گیا، سنڈے کی چھٹی کو کینسل کیا گیا۔ یعنی ان کے نزدیک اتنا یہ اہم کام تھا کہ نئی گورنمنٹ کے قیام کے بعد گورنمنٹ کے عہدیداروں نے لازم سمجھا کہ ہم عیسائیت کے تہوار کو ختم کریں، اور آج بھی اسرائیل میں چھٹی ہفتے کو ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کے نزدیک ہفتے کی چھٹی کس قدر اہم ہے۔ ہمارے یہاں کم نصیبی سے جب یہ کمال اتاترک، جس کو یہ ترکوں کا باپ اور غلط سے کہہ دیا جاتا ہے، مصطفیٰ کمال، جب یہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد وہاں کا حکمران بنا، تو اس نے پہلا کام جو کیا وہ تھا جمعے کی چھٹی کو کینسل کیا اور اتوار کی چھٹی کو لاگو کی۔ یہ ایک مذہبی اعتبار سے بے اہمیت شخص کا ایک خوفناک منظر تھا، جس نے دنیا عیسائیت کی نظر میں اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہونے کے لیے، اور مردود ہوا بھی، اس نے مسلمانوں کے قومی دن کو، مسلمانوں کے اس دن کو ختم کر کے اتوار کے دن کی چھٹی لاگو کر دی۔ آج بھی دنیا کے جن ملکوں میں ہے، عیسائیت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک آزاد ہونے کے بعد اتوار کی چھٹی کینسل نہ کریں۔ مدینہ منورہ میں یہودی ہفتے کو عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان یہ منظر دیکھتے تھے۔ جمعہ کی فرضیت مکہ میں آ گئی تھی، لیکن مکہ میں اجتماعی نظم کا بھی پر موقع نہیں تھا، کیونکہ اس شرک غالب تھا اور مشرکین برداشت نہیں کرتے تھے، اور جمعہ اعلانیہ عبادت کا نام ہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہودی ہفتے کو عبادت کرتے تھے، عیسائی اتوار کو عبادت کرتے تھے۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، انصار تھے، ان کی دینی اہمیت اور دینی شوق نے یہ چاہا کہ
کہ ہمیں بھی کوئی دن مقرر کرنا چاہیے جس میں ہم باہم مسلمان ملیں، ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہوں، اجتماعیت کا منظر قائم ہو، خیر و صلاح کی باتیں ہوں، دعوت و ارشاد کا رنگ چڑھے، اللہ کی بھلائی کی، اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں۔ یہ ان کا ایک دینی ذوق، دینی شوق، دینی حمیت تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں از خود، ابھی ان تک حکم الہی نہیں پہنچا اور آیا بھی نہیں تھا، لیکن یہ صحابہ کے روحانی بھوک کی شدت کا عالم تھا کہ قدرت نے ان کے روحانی معدے اتنے تندرست کیے کہ جو حکم نہیں اترے وہ مزید ان حکموں کو مانگ رہے تھے۔ جس طرح بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں سے مانگتا ہے، جو چھپی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نکلوا لیتا ہے۔ تو صحابہ کی روحانی بھوک نے آسمان کے اندر چھپے ہوئے احکام کو وقت پہ نکلوا لیا۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا اور اس خوشی میں ایک بکری ذبح کی اور دوپہر کو بھی کھانا کھلایا کہ آج ہم نے ایک دن طے کر لیا جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا منظر ہوگا، وحدت کا منظر ہوگا، خیر و صلاح کے پروگرام ہوگے اور خیر و صلاح کی گفتگو ہوگی، اور شام کو بھی انہوں نے اسی بکری کا کھانا کھلایا لوگوں کو۔ جب وہ یہ جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد آیات اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر اس آیت کے تعمیل میں اللہ کے محبوب نے مکہ مکرمہ سے پیغام بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، یہ مہاجر تھے اور پہلے مقری تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے والے اولین لوگوں میں مصعب بن عمیر تھے۔ ان کو پیغام بھیجا کہ اب مکہ میں چند ناگزیر وجوہات کی بنا پہ جمعے کا حکم ممکن نہیں ہو پا رہا، آپ ایسا کیجئے کہ مدینہ منورہ میں ان شرائط کے تحت جمعہ ادا کیجئے۔ تو سب سے پہلا جمعہ اس کانٹیسٹ میں مصعب بن عمیر نے کروایا جو اللہ کے محبوب کے ارشاد پہ ہو، اور خالص دینی ذوق کی بنا پر جو مدینہ میں جمعہ ہوا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جمعہ تھا۔ جمعے کی ناظرین اور سامعین، جو میرے ذہن میں ہدف وجہ آتی ہے، باقی اللہ کے حکموں کی حکمت کی گہرائی اور گہرائی انبیاء کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ ایک تو اللہ جمعے کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعیت کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بنیان و مرصوص رہیں، ان کے بیچ میں تنکا نہ گزرے، مسلمان متحد رہیں جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے۔ تو جمعہ مسلمانوں کے اس خوش کن دل آویز منظر کا ایک نمونہ ہوتا ہے جب گرد و پیش کے تاجر، زار، غریب، امیر، شہروں کے دیہاتوں کے مل کے اکٹھے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی وحدت کا ایک خوبصورت استعارہ اور عملی منظر جو زمین پہ رقم ہوتا ہے وہ جمعے کے روپ میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو جمعے کا فائدہ ہوتا ہے اور مقصدیت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہی ہوتی ہے۔ آپ کافی دنوں سے علیل نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ پلاہٹ نظر آ رہی ہے، آپ کچھ غم زدہ نظر آ رہے ہیں، تو یوں ایک دوسرے کے احوال سے آگاہی ہوتی ہے جس سے معاشرتی روابط ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو، تو پھر مسائل کے حل کی صورتیں۔ تیسرا جو ہدف ہوتا ہے کہ حکمران وقت جمعے کے اندر گرد و پیش کے حالات مسلمانوں کے سامنے رکھا کرتے ہیں۔ خیر القرون میں جو خلیفہ وقت ہوا کرتا تھا جمعے کا خطبہ وہ دیا کرتا تھا، اس میں کناروں اسلام کی سرحدوں کے حالات، باہر کے دشمنوں کے عزائم، اسلام کے پھیلنے کی رفتار اور اسلام کے آئندہ کے منصوبے اور آئندہ کے لائحہ عمل، یہ ساری چیزوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ خلیفہ وقت رکھا کرتا تھا۔ بعد میں ایک اس کو الگ سے ڈپارٹمنٹ مل گیا اور خلیفہ وقت سے بے نیاز ہو گیا۔ ادروائز شروع میں جمعے کی حکمت میں ایک سبب یہ تھا کہ خلیفہ وقت احوال سے آگاہ کیا کرتا تھا، ہمیں یہ چیلنجز درپیش ہیں، یہ مسائل درپیش ہیں، فلاں فلاں علاقے میں اسلام نہیں پھیلا، فلاں علاقے کے لوگ اسلام پہ حملہ ور ہو رہے ہیں، فلاں علاقے میں ارتداد کے ہوائیں چل رہی ہیں، فلاں علاقے میں یہ احوال رکھے جاتے تھے۔ اور چوتھا جو جمعے کا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی وجہ سے مسلمانوں کو مستجاب لمحے مل جاتے ہیں۔ مستجاب لمحے سے کیا مراد؟ زمین اور آسمان کے درمیانی مسائل کو حل کرنے کے لیے مقبول ساعتیں جس میں دعائیں یقیناً آسمان سے تاثیر چلا کر سائل کی گود میں لا ڈالتی ہیں، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمعے میں ایک دن ایسا آتا ہے، جمعے کے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ سے آدمی جو مانگے، متفق علیہ حدیث ہے، جو مانگے اللہ ادا کرتا ہے۔ اور پھر مسلم نے اس کو مزید وضاحت کی کہ وہ گھڑی امام کے بیان سے امام کے سلام پھیرنے کے درمیان آ جاتی ہے، اس دوران میں اجتماعیت سے وہ چیز مانگا کرو۔ تو امت کی وحدت، امت کا معاشرتی رویے، ایک دوسرے کے احوال سے آگاہی، خلیفہ وقت کا حالات کا سامنے رکھنا، مستجاب لمحوں کا آ جانا، یہ کئی اور اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں جو جمعہ کے اندر۔
اس لیے قرآن مجید نے جس حسین انداز سے اور اہتمام کے ساتھ اور ایک حکمت بھرے اسلوب کے ساتھ جمعہ کی دعوت دی ہے، میرا نہیں گمان کہ کسی اور حکم کی اس درجے بلیغ انداز میں اللہ کریم نے دعوت دی ہو۔ ایک صحابی تھے، وہ جمعہ پڑھ کے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، یا اللہ اسد بن زرارہ کو جزائے خیر نصیب فرما، جس کے دینی ذوق نے آسمان پہ پڑے ہوئے جمعے کے حکم کو نیچے اتار کر ہمیں ملنے کا موقع عطا کیا۔ تو ہمارے ہاں جمعہ کچھ عرصے سے بے روح ہو چلا ہے، اور جمعے کی شاخ اجڑ چلی ہے، اور جمعے کی شاخ پہ پتے نظر نہیں آتے۔ دوسری اذان کے وقت دوسری اذان کا آغاز بھی عہد عثمانی میں ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ عہد نبوت میں اور عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی میں ایک اذان ہوتی تھی۔ عہد عثمانی میں بزنس خاص سے بڑھ گیا، تاجر دور دور تک آ گئے، تجارتی منڈیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ اس لیے پھر سیدنا عثمان نے اپنے گھر ایک مقام زہرہ تھا، اس کے مقام پر کہا کہ اب چونکہ تجارت پھیل چکی ہے، لوگ دور دور تک چلے گئے ہیں، بزنس منڈیاں دور تک چلی گئی ہیں، تو ہمیں پھر ایک اور اذان دینی چاہیے تاکہ لوگ آ جائیں۔ تو پھر اس خلیفہ راشد کی اس تجویز پر تمام صحابہ نے اجماع کر لیا، اور پھر وہ دوسری اذان کا آغاز ہوا۔ بعض کم نصیب اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بدعت شمار کرتے ہیں، اور وہ اپنی کم علمی یا کم فہمی یا عداوت یا تعصب یا بغض یا خوب سے باطن کی بنا پہ نہیں جان سکتے کہ اللہ کے محبوب نے اسی لمحے کے لیے پہلے کہہ دیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرے طریقے بھی لازم ہیں، اور میرے صحابہ جو راشدین ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان کے طریقے بھی تمہارے۔ تو عہد صحابہ میں خلیفہ راشد کی تجویز پر صحابہ کا اجماع کر لینا، اگر یہ بدعت ہے تو پھر کائنات میں سنت کو کہاں سے ڈھونڈا جائے گا؟ اور اگر یہ لوگ بدعت پہ جمع ہو گئے تھے خیر القرون کے اندر، تو پھر قیامت میں آنے والی بدعتوں کو کون آگے بند باندھ سکے گا؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ جو قرآن مجید میں آتے ہیں نا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تم جب جمعے کی آواز لگے تو تجارت چھوڑ دو۔ وَذَرُوا یہ حکم کا امر ہے، آرڈر اللہ نے کیا، سفارش نہیں کی کہ تمہاری اگر مہربانی ہے تشریف لے آؤ، یا تمہارے اگر چاہو تو آجو، نہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ چھوڑ دو۔ تو اس آیت کا جو تقاضا ہے کہ تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، صنعت الفضل چھوڑ دو، یا دیگر بھی جتنے بھی مشاغل حیات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، کاروان حیات، اس کو روک دو اور جمعے کے لیے آ جاؤ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بقول یہ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا حکم نافذ ہوتا ہے پہلی اذان کے بعد، چونکہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس وقت یہ آواز ہوتی ہے جمعے کی اذان ہوگی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بلانے کی اذان ہوئی ہے، ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی اذان ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے جب جمعے کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو جمعے کی پکار کا آغاز ناظرین پہلی اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلی اذان کے بعد تجارت حرام ہے، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہما ان دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلی اذان کے بعد جو بزنس کیا جائے گا، جو تجارت کی جائے گی، وہ تجارت ہوگی ہی نہیں۔ پہلی اذان ہو گیا اور ایک آدمی سودا کر رہی ہے، کار 50 لاکھ کے، وہ کہتے ہیں 45 لاکھ کے، سودا ہو گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک پہلی اذان کے بعد کی جانے والی تجارت واقعتاً ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ نے حکم دے دیا۔ تو یہ دوسری اذان کا آغاز جو جمعے سے ہوتی ہے، یہ آغاز سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ اس جمعے کے اجتماع کو کامیاب بنائیں، اور وہ جو میں نے پہلی نشست میں فضائل بیان کیے تھے، ان فضائل کا تعلق کسی خاص خطیب سے نہیں ہے، نفس جمعہ سے ہے۔ جمعہ پڑھانے والا خطیب کوئی سی بات کر لے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آنے والے کو فضائل اور ثواب سارا کچھ مل جائے گا۔ اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعے کی اذان سن کر نہ آئے اللہ اس کی تجارت میں برکت نہ دے، اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے حالات درست نہ کرے۔ جمعے کی اذان کے بعد جو نہیں آتا، نہ اللہ کے محبوب کریں اس کی تجارت میں برکت نہ ہو اور اس کے حالات اللہ درست نہ کرے۔ ہماری جو تجارت اس وقت جھٹکوں میں ہے اور حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں، ناظرین اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جمعے کو وہ پروٹوکول نہیں دیتے جو عہد نبوت میں تھا، جو قرآن کا مطلوب ہے، جو حدیث چاہتی ہے، جو نبی رحمت کے ارشادات کا تقاضا ہے، اور جو صدیوں تک سلف صالحین کا رویہ رہا۔ اب قرآن مجید جمعے کے حوالے سے کس انداز سے پکارتا ہے اس کو ہم اگلی نشست میں بات رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔